السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم ذکر کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور کتاب ہمارے پاس رہے گی قصص الانبیاء۔ تو دوستو میں کتاب اور کھولنے سے پہلے اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں، کوئی مفتی، کوئی عالم نہیں ہوں۔ تو اگر میرے سے کوئی لفظوں کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی بات سمجھانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کے لیے آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، اور ممکن ہے کہ آگے چل کے ہم دین سے ہٹ کر کچھ دوسری معلوماتی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں جو آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوں۔ یہ قصص الانبیاء مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے کتاب، کیونکہ اس میں ہم کافی سارے انبیاء کرام اور رسولوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی، ان کے حالات اور واقعات کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ایمان کافی تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی ویڈیو کی شروعات اس کتاب سے کی۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ دوستو نوح علیہ السلام کی زندگی کا ذکر قصص الانبیاء میں کافی تفصیل سے ہے، اس لیے ہم اسے ایک ویڈیو میں ختم نہیں کریں گے، ایک نشست میں ختم نہیں کریں گے، ہم اسے قسط وار کر دیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اس میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ گزرا۔ تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کے درمیان میں کتنا عرصہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرون کا۔ دوستو 10 قرون مطلب قرون جمع ہے قرن کی، اور قرن کہا جاتا ہے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، یا پھر ایک گروہ یا ایک جماعت یا ایک قوم کو۔ تو پہلے کے قوموں کی عمر بھی کافی لمبی ہوا کرتی تھی، ایک قوم آئی، پھر دوسری قوم، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، چھٹی۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کافی عرصہ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں، اور اس بات کی تصدیق اس سے بھی ہوگی کہ آپ کو روز محشر میں اول رسول کہہ کر پکارا جائے گا۔ جب بنی آدم بت پرستی اور توہم پرستی اور شرک جیسی لعنت میں مبتلا تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے اوپر رحم کیا، اپنی رحمت فرمائی، اور بنی آدم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ مختلف روایات ہیں، مختلف آراء موجود ہیں کہ آپ کو کس عمر میں رسالت کے منصب سے نوازا گیا۔ ایک قول کے مطابق ہے آپ کی عمر 50 سال تھی، ایک قول کے مطابق ہے کہ آپ کی عمر 350 سال تھی، اور ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 480 سال تھی۔ دوستو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں کئی جگہ کیا گیا ہے، بار بار کیا گیا ہے، حالانکہ جبکہ ایک پوری سورت قرآن موجود میں حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے موجود ہے، سورہ نوح۔ اس کے علاوہ بھی سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ انبیاء میں، المومنون میں، سورہ شعراء میں کئی جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور بار بار آیا ہے۔ میں آپ کو سورہ اعراف کی چند آیات کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے یعنی اللہ نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب تم پر عذاب آئے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں گمراہ نہیں، میں تو تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی جانب سے اس چیز کا علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہیں ایک شخص کے ذریعے نصیحت آئی اور وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، پھر اللہ نے نجات دی انہیں اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور غرق کر دیا ان بدبختوں کو جنہوں نے ہمارے فرمان کو جھٹلایا۔
بے شک وہ گروہ اندھا تھا۔ تو دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے کافی ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی موجود ہے، ہم بھی آگے چل کے اس کا ذکر تفصیل سے کریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی طرح جھٹلایا گیا، اور قوم کے سرداروں نے ہٹ دھرمی کی اور انکار کیا، جیسے ہر نبی کا اور ہر رسول کا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوستو اس میں لکھا ہے کہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو سورہ نوح کی ایک آیت سناؤں گا، پھر اس کی تفسیر میں جو ہے کچھ روایات نقل کی گئی ہیں کہ تفسیر میں، تو میں وہ بھی پڑھ کے سناؤں گا۔ سورہ نوح کی آیت ہے، اور کہا نوح نے قوم کے سرداروں کو اور کہا نوح کی قوم کے سرداروں نے کہ نوح علیہ السلام کے کہنے پر نہ جاؤ، نہ چھوڑو اپنے خداؤں کو، اور نہ چھوڑو سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جری کی ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سوا، یعوق اور نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندے تھے، اور یہ اپنی قوم میں بہت مقبول بھی تھے، اور لوگ ان سے کافی محبت بھی کرتے تھے۔ جب یہ لوگ وفات پا گئے تو پھر لوگوں نے ان کے بت بنا لیے اس لیے کہ وہ ان کو دیکھے، ان کو دیکھنے سے ان کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو، اور وہ اپنی مجالس میں ان کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اس قوم نے، اس نسل نے کبھی بھی ان لوگوں کی پوجا نہیں کی، ان کی عبادت نہیں کی۔ بعد میں آنے والے جاہل لوگ جو تھے، انہوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ اسی سلسلے میں حضرت ابن جریح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ شیطان نے بہکایا اور کہا کہ بت بنا لو، وسوسہ ڈالا دل میں کہ بت بنا لو اور اپنی مجلسوں میں رکھو، انہیں دیکھ کے تمہیں عبادت کا ذوق ہوگا اور شوق ہوگا، اور اس طرح یہ تمہارے دلوں میں آباد رہیں گے۔ اور پھر بعد میں آنے والی نسل کو بہکایا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور انہی سے بارش وغیرہ مانگا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا ہے ود نامی شخص کا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ود نامی شخص اپنی قوم میں بہت مقبول تھا، اور لوگ بہت محبت کرتے تھے ان سے۔ جب ان کا انتقال ہوا، جب وہ وفات پا گئے، تو لوگوں نے ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر کے اوپر جا کر کافی گریہ وزاری کی اور روئے۔ تو شیطان نے جب دیکھا کہ یہ اتنی محبت کرتے ہیں، تو وہ انسانی شکل میں نمودار ہوا اور ان میں شامل ہو گیا، اور پھر انہیں کہا کہ کیوں نہ میں تمہارا رونا بتاتا ہے کہ تم اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بے شک ہم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر شیطان نے کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں اس کا ایک بت بنا دوں، اور اس سے تمہارے دلوں میں ان کی یاد تازہ رہے گی۔ تو لوگوں نے حامی بھری، پھر اس شیطان نے بت بنا دیا۔ پھر جب شیطان نے دیکھا کہ دلچسپی دیکھی لوگوں کے اندر، تو اس نے کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں ہر کسی کو اپنا جو ہے ایک چھوٹا الگ بت بنا کے دے دوں، جسے تم لوگ اپنے گھروں میں رکھو گے، اور پھر ہر وقت یہ تمہارے دلوں میں آباد رہے گا، اور ہر وقت وہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے پاس رہے گا۔ تو سب نے حامی بھر دی، اور پھر شیطان نے سب کو اپنے اپنے بت بنا کر دے دیے۔ پھر ایام گردش کے ساتھ ساتھ بت پرستی عام ہو گئی، بت پرستی کے طور طریقے بدل گئے، اور بت پرستی کا وجود دنیا میں آ گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے بت پرستی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جو ہے کہ توحید کی دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور وہ کافی تفصیل سے ذکر ہے اس میں، تو ہم پھر اس کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔